أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صاحبان ایمان، سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور میں اور ان کے بارگاہ میں ولادت باسعادت دو معصوم، سب سے پہلے سرکار دو عالم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کی ولادت کو تہنیت اور تبریک ہم عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، اور تمام کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ تعلیم اور وہ درس اور وہ جو الہی احکامات اور معارف الہیہ اور گہری معرفتوں کو آپ لے کر آئے، اور آپ نے تمام انسانیت کی ہدایت کی۔ ابد الدہر یعنی قیامت تک جو ہے تمام انسانیت آپ کے وجود کے مرہون منت ہے، اور آپ کی کاوشوں اور جد و جہد اور تلاش اور تعلیمات کے مرہون منت ہیں۔ صاحبان ایمان، اسی طریقے سے ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے۔ چھٹے امام کی ولادت بھی 17 ربیع الاول کو سن نمبر 83 ہجری میں واقع ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور روایت میں ہے کہ کان عالم زمان ہی، آپ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ تمام سنی علماء کے جو 4 مکاتب فقہی ہیں، شافعی، حنبلی، امامی، شافعی، حنبلی اور مالکی، اور اسی طرح حنفی، جتنے بھی ہیں ان تمام کے تمام ان کے جو فقہا ہیں، ان کے جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، 3 جو ہے وہ شاگرد ابو حنیفہ ہیں، اور ابو حنیفہ خود بھی جو ہے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ وہ جملہ جناب ابو حنیفہ کا مشہور ہے کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا، نعمان ابن ثابت جس کا نام تھا۔ تو صاحبان ایمان، ابو حنیفہ 40 سوالوں کو جو ہے سخت سوالوں کے لے کر آپ کے پاس آتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایک کر کے نہ تنہا ان 40 مشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں، بلکہ جو ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ اہل مدینہ کا یہ رائے ہے اور ہماری یہ رائے ہے، وَنَحْنُ نَقُولُ كَذَا فَرُبَّمَا تَابَعْنَاكُمْ، کبھی ہماری رائے جو ہے تمہارے رائے کے موافق ہے، وَرُبَّمَا تَابَعَهُمْ، کبھی ہم اہل مدینہ کے ساتھ جو ہے مطابقت کرتے ہیں، ہماری رائے یعنی ایک ہی ہوتی ہے، رُبَّمَا خَالَفْنَا جَمِيعًا، اور کبھی ہماری رائے یعنی اہل بیت کی جو رائے ہے وہ تمام اہل بصرہ، اہل مدینہ، اہل مکہ سب کی جو ہے مخالف ہوتی ہے۔ تو ابو حنیفہ خود کہتا ہے یہاں پر، جب اس کو ان تمام 40 سوالوں کے جوابات مل گئے
تو قال ابو حنیفہ الیس ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، کیا جو تمام مختلف آراء اور نظریوں سے آگاہ اور عالم ہوتا ہے، کیا وہ عالم نہیں ہے اپنے زمانے میں؟ تو آپ نے دیکھا ابو حنیفہ نے خود جو ہے اعتراف کیا کہ امام صادق علیہ السلام ہم سے عالم ہے، لہٰذا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ بجائے ان 4 اماموں کے پیچھے جائیں، ان کے استاد کے سے مطابقت کریں جو کہ امام صادق اور اہل بیت علیہم السلام ہے۔ آپ کی ایک وصیت ہے جس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے حمران نامی شخص کو وصیت کی کہ یا حمران انظر الی من دونک ولا تنظر الی من فوقک، اے حمران ہمیشہ اپنی معیشت میں، اپنی زندگی میں اس کی زندگی کی طرف دیکھیں جو اس کی لائف آپ کے لائف سے جو ہے کم تر ہے، اور اس کی انکم جو ہے آپ کے انکم سے لور ہے، کم تر ہے۔ ولا تنظر الی من فوقک، اور کبھی بھی اپنے سے اوپر کی، جو تم سے زیادہ ویلتھی شخص ہو، مالدار ہو اور خوشحال انسان ہو، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ فی المقدرۃ فإن ذلک اقنع لک بما قسم لک، چونکہ یہ آپ کے لیے قناعت کے باعث بنے گی اور آپ کی زندگی میں آسائش اور آرامش آئے گی، ورنہ انسان اگر اپنے مافوق کی طرف دیکھتے رہے تو اس کے ذہن سے، اس کے گھر سے جو ہے سکون اور آرامش ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ بہتر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے قسمت میں رکھا ہے۔ وَأَحْرَىٰ أَن تَسْتَوْجِبَ الزِّيَادَةَ مِن رَبِّكَ، اور تمہیں زیادہ فائدہ ملے گا کہ تمہیں اپنے پروردگار رب العزت سے جو کچھ تمہارے حق میں ہے وہ بہتر ہی ہوگا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ، اور جان لو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ عمل انجام دیتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے نہ کسی فقیہ کے فتوے کے مطابق ہے، نہ انہیں یقین ہے کہ یہ دینی اور شرعی جو ہے اصول کے مطابق میں انجام دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کثیر عمل کا جو کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے رہے ہیں یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمل جو ہے فرماتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلِ، لیکن تھوڑا سا عمل انجام دیں، لیکن وہ عمل ایسا ہو کہ یقین کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ فلاں مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے، فلاں معصوم کے فرمان کے مطابق ہے، اور آپ کو اگر یقین حاصل ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ کثیر عمل انجام دیں جو کہ جہالت کے ساتھ ہو، جو کہ بغیر تقلید کے ہو، بغیر علماء کے مشورے کے ہو۔ پھر فرمایا کہ اس کا ثواب افضل ہوگا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس عمل سے جو غیر یقین کے مطابق انجام دی گئی ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا وَرَعَ أَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ وہ ورع یعنی وہ خوف خدا، وہ خاص خوف خدا جو انسان کے مومن کے دل میں ہوتا ہے، کوئی ورع جو ہے نافع تر نہیں ہے اس سے کہ ہم محارم الہی سے دور رہیں، خدا کے محرمات سے ہم دور رہیں۔ والکف عن اذی المؤمنین، اور مؤمنین کے اذیت سے جو ہے ہم دور رہیں۔ ولا عیش اہنأ من حسن الخلق، اور کوئی بھی زندگی جو ہے بہتر اور آرامش بخشتر نہیں ہے حسن خلق سے۔ تو صاحبان ایمان اب مختصر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کے 1000 سے زائد جو ہے معجزات تھے، اور جس میں سے 24 آپ کے جسم میں پائے جاتے تھے۔ ان میں سے فرماتے ہیں کہ بلند قامت ترین انسان بھی اگر آپ سے ملاقات کرنے آتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، اس کی قد جو ہے چھوٹی نظر آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قد سے جو ہے اونچا نہیں نظر آتا تھا، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی رسول پاک سے جو ہے اونچا ہو۔ جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے وہاں پہ جو ہے کوئی سایہ آپ کا نہیں نظر آتا تھا۔
فرماتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گویا خداوند متعال کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو پر بھی کوئی اپنا پیر رکھے۔ یہ آپ کی عظمت ہے۔ جو چیز آپ سے مس ہوتی تھی تو وہ معجزہ دکھاتا تھا۔ تو جتنے بھی صحابہ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ صحابہ جو ہے شفا کے لیے اس وضو کے پانی کو جو ہے لڑتے تھے آپس میں اور گھر لے جاتے تھے، اور اسے بیماروں کو جا کر دیتے تھے، اور بیمار جو ہے اس سے شفا پاتے تھے۔ آپ کے وضو کے پانی سے جو ہے بیماروں کو جو ہے شفا ملتی تھی۔ تو تبرک کے لحاظ سے صحابہ خود جو ہے ٹوٹ پڑتے تھے وضو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو اب مسلمان بھائی، وہ مسلمان وہابی بھائی جو کہتے ہیں کہ تبرک کو استعمال کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، جائیں اپنے بزرگ صحابہ سے پوچھ لیں، تمہارے بزرگ تو اسے تبرک سمجھ کے گھر لے جاتے تھے اور شفا جو ہے انہیں مل جاتی تھی۔ اگر کوئی بیمار آتا تھا اور لعاب دہن جو ہے آپ اسے لگا دیتے تھے تو اسے شفا مل جاتی تھی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کنواں جو ہے وہ خشک ہوتا تھا تو اس میں آپ اپنا لعاب دہن جیسے ہی ڈال دیتے تھے، وہ کنواں جو ہے وہ کنواں اور ویل جو ہے پانی سے بھر جاتا تھا، میٹھے پانی سے بھر کے جو ہے وہ اوپر آ جاتا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی کنواں جو ہے کھارا ہوتا تھا اس میں آپ لعاب دہن ڈالتے تھے تو لعاب دہن کی وجہ سے جو ہے وہ کھارا پانی میٹھے پانی میں بدل جاتا تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی سے ہمیشہ نور ساطع تھا اور نکلتا تھا۔ لوگ جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے سے جو ہے نور نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ نور نبوت اتنی تھی کہ اگر دن کی روشنی میں کوئی سوئی زمین پر گر جائے اور وہ کھو جائے، رات کے اندھیری میں نور نبوت سے جو ہے وہ سوئی مل جاتی تھی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کا درخت جو ہے وہ جھک جھک کر جو ہے آپ کو سلام کہتا تھا، چاہے چٹان ہو چاہے پتھر ہو، وہ تسبیح اور درود آپ کی طرف بھیجتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو تمام چیزیں جو ہیں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجتے تھے۔ تو صاحبان ایمان فرماتے تھے ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے جھک جاتا تھا۔ آپ کے جسم اطہر سے جو ہے خوشبو اتنی جو ہے طاری ہوتی تھی، اتنی نکلتی تھی، اتنی مہک آتی تھی کہ اگر کوئی مشرک بھی گزر جائے تو اسے احساس ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حدیث قصہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اماں انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اے میری ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام، ہم تو آپ کے پاس ایسی خوشبو کو احساس کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں رسالت مآب تشریف لے جاتے تھے وہاں وہاں نور اور خوشبو ہی خوشبو نظر آتی تھی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ تو صاحبان ایمان فرماتے تھے کہ آپ کے معجزات کم نہیں ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری خلقت اور آپ کی خلقت ایک ہی نہیں ہے؟ کیا ہم جو ہے رتبے میں آپ کے برابر نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہم اور آپ ایک ہی ذریت سے تو ضرور ہیں، لیکن ہم میں اور آپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نور کو عرش پہ خلق کیا ہے۔
تو صاحبان ایمان ابن عباس تمہاری خلقت جو ہے فرش پہ ہوئی ہے، زمین پر ہوئی ہے، لیکن ہماری خلقت تو ہے وہ عرش پہ ہوئی ہے۔ تو جس کی خلقت عرش پر ہو وہ کبھی بھی جو ہے اس جیسا نہیں ہوتا جس کی خلقت فرش پہ ہو اور زمین والوں جیسا ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صاحبان ایمان جس آیت شریفہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فلسفہ بعثت انبیاء فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ معبود اور عابد جو کہ ہم ہیں، مخلوق جو ہم ہیں اور خالق کے درمیان میں اس نے ایک رابطہ قائم کر دیا، جس رابطے کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف واپس جا سکے، اور وہ انبیاء کا بھیجنا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے کہ ہمارے سروں سے، ہمارے دماغ کے اوپر، ہمارے برین کے اوپر جو گرد و خاک ہے اس کو جو ہے ہٹا دیں۔ اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، میزان کو بھیجا، بیلنس کو بھیجا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود عدالت کے لیے قیام فرمائیں۔ تو ایک سبب جو ہے انبیاء کے بھیجنے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے عدالت اور وہ چیز جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، پیس اور عدالت کا قیام ہو جائے، جسٹس جو ہے وہ حاکم ہو جائے، جس کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری حجت کو جو ہے ذخیرے میں رکھا ہے۔ تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ صاحبان ایمان ہیں جو اتباع کرتے ہیں ایک ایسے رسول کی کہ جس میں 8 خصلتیں پائی جاتی ہیں، یعنی اس 8 خصلتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسول کو بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں وہ رسول جو نبی ہے اور امی بھی ہے۔ یہاں پر امی ہونا دوسروں کے لیے باعث نقص ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ آپ نے کسی اور سے سنا ہے۔ تو وحی کی تعلیم کو آپ نے امی ہو کر جب بیان کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رسول کی اپنے تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کے سینے پر نازل کیا ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا، جنہیں اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اور کوٹڈ ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جسے ہم نے انجیل میں بھی لکھا ہے اور تورات میں بھی لکھا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف، وہ رسول آیا اس لیے ہے کہ ہر وہ چیز جو نیک ہے، معاشرے میں انسان کے صلاح کے لیے ہے، انسان کے مصلحت کے لیے ہے، اس کے بارے میں وہ امر کرتا ہے۔ تو جو وہ امر کرنا چاہتا ہے وہ امر اسی وقت کرے گا جب وہ ہر وہ چیز جو معروف ہو اس کو جانتا ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے سینے میں ہر وہ چیز جو معروف ہے، جو نیک چیز ہے، اس کی تعلیم اور علم اور حکمت دے کر بھیجا ہے۔ جبھی تو رسول ہمیں امر بالمعروف فرماتے ہیں۔ لہٰذا امر بالمعروف ہر مومن کا بھی شیوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری خصلت رسول کی یہ ہے کہ وہ منکر سے جو ہے روکتا ہے، ہر وہ چیز جو معاشرے اور سوسائٹی کی تباہی کی باعث بنتی ہے، انسانیت کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ جیسے قوم لوط جو ہے غرق ہوئے، قوم عاد کے اوپر عذاب نازل ہوئی، قوم ثمود کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا سے دور ہو گئے تھے، وہ منکرات کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے تھے، وہ معصیتوں کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے تھے۔ تو رسول کا ایک اہم کام یہ ہے کہ منکرات سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور انسان کو انلائٹن کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں وہ یحل لہم الطیبات، اور ہر وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو حلال کر دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان ایسا نہیں ہے کہ رسول ہر چیز کو حرام کر دے۔
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کون سی نعمتیں حلال ہیں یہ ہمیں رسول بتاتے ہیں کہ وہ جانوریں جو کہ 4 پیروں سے چلتے ہیں اور اپنے اگلے پیروں سے نیچے بیٹھتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان چیزوں کو طیبات کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہمیں تعارف کرایا ہے اور ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اگر رسول پاک حلال نہ کرتے تو ہمیں کبھی بھی نہ معلوم ہوتا کہ حیوان کو کس طریقے سے ذبح کر کے جو ہے ہم طیب بنا سکتے ہیں اور طاہر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، یحرم علیہم الخبائث، ہر وہ چیزیں جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کی ہیں خبائث میں سے ہیں، نجاسات میں سے ہیں، رسول اکرم جو ہے آ کر وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، لہٰذا اس کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے دوش کے اوپر جو بوجھ ہے، جہالت کا جو بوجھ ہے، اسے جو ہے رسول جب آتے ہیں، نبی جب آتے ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اب ہر زمانے میں ایک خاص قسم کی جہالتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے زمانے میں بھی یہی جہالتیں جو ہے رپیٹ ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم نے خود اسی شہر میں دیکھا ہے کہ ابھی تک تقلید نہیں کرتے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ تقلید کے بغیر ان کے احکامات، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے حج سب جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے۔ تو صاحبان ایمان فرما رہے ہیں کہ نبی جب آتا ہے تو ان جہالتوں کو انسان کے دوش سے دور کر دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جہالت کی زنجیریں جو کہ ان جاہلوں کے، جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی گردنوں کو اوپر تھیں، وہ رسول آتا ہے، وہ جاہلیت کے زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے بچیوں کو جو ہے، فیمیل بچی کو جو ہے زندہ بگور کرنا، اور اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جو ہے، عرب کے جاہلیت کے زمانے میں جو ہے سعودی عرب پینسلوینیا میں اپنے لیے ایک نہایت ہی شرمندگی کا احساس کرتے تھے اگر کسی گھر میں جو ہے کوئی بچی پیدا ہو جائے۔ تو اس قسم کے جو افکار اس زمانے میں تھے، اس قسم کے خرافات اور اساطیر جو اس زمانے میں تھے، رسول اکرم نے آ کر جو ہے اسے توڑ دیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت کی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس جو لوگوں نے ایمان لائے ایسے رسول پر کہ جو ہے کیا کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، طیبات کو جو ہے حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے، ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے جسم پر جو جہالت کا بوجھ ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ جو ایسے رسول کی جو ہے پر ایمان لائے اور اس کی عزت کرے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اگر کوئی شخص اس نور کو یعنی کتاب مجید کو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع اگر کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بے شک وہی جو ہے کامیاب ہیں اور صاحب کمال ہیں۔ تو صاحبان ایمان آپ نے یہ دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، سب سے پہلے رسول کی جو کے اوپر جو ہے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، پھر رسول کی عزت کرنا ضروری ہے، وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی جو ہے نصرت کرنا ہم پر واجب ہے۔ رسول کی نصرت اس زمانے میں ہم کیسے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ رسول کے جو تعالیم ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے اور مجالس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کی نشر و اشاعت کریں۔ ہر وہ چیز جو طیبات میں سے ہیں ہم لوگوں تک بتائیں، ہر وہ چیز جو محرمات میں سے ہیں انہیں بتائیں، اور ہر وہ چیز جو امر بالمعروف ہیں اس کو جو ہے معاشرے میں اجاگر کریں، ہر وہ چیز جو خبائث میں سے ہے اس سے نہی عن المنکر کریں۔ رسول کی نصرت جو کرے تو وہ رسول کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا۔ پروردگار رب العزت سے التجا اور دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افاضہ فیض ہمارے دل پر فرما، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو تعالیم ہیں اس کو مٹنے سے اور مندرس ہونے سے بچا۔ اسلامی جمہوری اسلامی ایران اور اسی طرح پاکستان اور لبنان اور سیریا، عراق، یمن، جہاں جہاں پر اسلامی ممالک میں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اپنے آخری حجت کو، سیرت محمد کو تبلیغ کرنے کے لیے، ترویج کرنے کے لیے، اور وہ عدالت
جس کے انتظار میں ہم ہیں، پروردگار اس عدالت کو بپا کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں پروردگارہ، جن جن کے بارے میں سفارش کی گئی ہے، ارباز علی صاحب ہیں، یوسف صاحب کی وائف ہیں، دوسرے مومنین مومنات ہیں، پروردگارہ ان سب کو شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ خاص طور سے وہ مومنین اور مومنات جو ICU میں ہیں، کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، بحق سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے نوجوان جو کہ سیرت محمد و آل محمد کی اشاعت میں اور میڈیا میں کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں، انہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما اور اس وبا کی بیماری کو ہم سے دور فرما، تاکہ ہم امام بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے فزیکل ان مناسبات کو انجام دے سکیں اور شرمندہ رسالت معاف نہ رہے۔ پروردگار رب العزت اپنی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وَأَجَّلَ اللَّهُ فِي فَرَجٍ مَوْلَانَا۔